وہ رہا ہے جو 70 سال سے پاکستان ملک کا ایک فارن پالیسی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے عراق ایران پہ اٹیک کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم نے اس کی شدید مذمت کی ہے پارلیمان میں۔ ہم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نیگوسیشن جاری تھی، یہ ایران کا اندرونی معاملہ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ۔ 5 میٹنگز آلریڈی ہو چکی تھی۔ ایران کے نیوکلیئر پاورز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کچھ کنسرن ضرور تھے، جن پہ 5 میٹنگز ایران کی مرضی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ 6ٹھی میٹنگ ابھی ہونی تھی، جس کی انٹرنیشنل کمیونٹی انتظار کر رہی تھی۔ اسرائیل نے ایران کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور سورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان پرووک ایران پہ اٹیک کیا ہے، جس کی پوری دنیا اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایران کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ اپنے دفاع میں ایران جیسے چاہے اپنے پاور کو ایکسرسائز کرے۔ پاکستان تحریک انصاف ایران کی ہمیشہ حمایت کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم حمایت کرتے رہیں گے۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ درخواست کریں گے، مسلم دنیا سے درخواست کریں گے کہ آپ UN سیکیورٹی کونسل کی انٹرونشن کریں، آپ OIC کانفرنس بلائیں، آپ عرب لیگ کی کانفرنس بلائیں، اس کے اسکلیشن کو روکیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی سیز فائر کرائیں۔ لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی عوام اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان اٹسیلف انشاءاللہ تعالی ایران کے شانہ بشانہ اس کی دفاع کے حق میں ہمیشہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے جو جہریت کی ہے، تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین ہیں، لا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کو حق نہیں پہنچتا۔ اس کو کس نے اختیار دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ فلاں ملک جو ہے وہ ایٹمی بم بنا رہا ہے اور اس کے بعد اس پر اٹیک شروع کر دے؟ جبکہ IAEA کا باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور آج بھی کہا ہے انہوں نے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ تو آپ فرض کرتے ہیں جیسے انڈیا ابھی پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں پاکستان نے کرایا ہے، پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے پاکستان پہ حملہ کرنا۔ یہ ٹوٹلی حماقت ہے، غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ اور پھر آپ نے ادھر سے مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ دھوکے میں اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں آپ یقین کر لیں، اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں نا، اس کی کوئی ڈیپتھ ہے نہ کوئی بیک ہے، وہ اکیلے نہیں لڑ سکتا، نہیں حملہ کر سکتا۔ ابھی جب اس نے اٹیک کیا تو یہ گرین سگنل ملا اس کو امریکہ کی اور یورپ کی طرف سے، تاکہ وہ اٹیک کرے اور بہانہ تلاش کرے، جنگ شروع کر دے۔ تو یہ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور عوام، ایران کے عوام کھڑے ہیں اس کے مقابلے میں۔ دیکھیں بہت سی چیزیں یہاں کے لوگ نہیں جانتے، میں چونکہ وہاں 20 سال پڑھا ہوں، ان کا سارا ڈیفنس سسٹم اپنا ہے، خود بنایا ہے، ان کے میزائل ان کے اپنے ہیں، ہر چیز ان کی اپنی ہے، ان سے یہ کوئی چیز چھین نہیں سکتا۔ امام خمینی کا، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے کیمیکل ویپن بنانا حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے۔ ایٹم بم بنانا حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے۔ ڈیفنس اسٹریٹجی کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے ذریعے جنگ نہیں لڑی جاتی، ظلم کیا جاتا ہے اور بے گناہوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، بچے عورتیں مار دی جاتے ہیں، انوائرمنٹل کتنے پرابلم کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا نے اس چیز کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ آئیں اور ہر چیز تباہ و برباد کر دیں، لہٰذا وہ نہیں بنا رہے۔ خود اوباما نے بھی جب پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کا اور امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم ہم نہیں بنائیں گے۔ یہ سارے خود کہتے رہے، لیکن بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں ایسا ملک قبول نہیں ہے اس خطے کے اندر جو اپنے فیصلے خود کرے، جو IMF کا مقروض نہیں ہے، جو ورلڈ بینک کا مقروض نہیں ہے۔ 46 سال ہونے والے ہیں اس کے اوپر پابندیاں ہیں، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہا ہے، لہذا ان کو برداشت نہیں تھا یہ۔ لہذا ایک گریٹر اسرائیل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک ایران کی دیوار بیچ میں سے نہ گرائی جائے۔ آپ ایک کتاب ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ ڈینس لیوی اپکن کی کتاب ہے، ایوی لپکن کی کتاب ہے، ریٹرن ٹو مکہ پڑھیں۔ اور پھر نیتنیاہو تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں نیا مڈل ایسٹ بناؤں گا، میں مڈل ایسٹ کا چہرہ چینج کر دوں گا، گریٹر مڈل ایسٹ بنے گا۔ تو یہ سارے کا سارا عالمی قوتوں کے تعاون سے ہو رہا ہے،
کیونکہ شفٹ آف پاور کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, اور اس خطے کے اندر جتنی بھی پاور ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. باب المندب سے لے کر اپنے ہرمز تک سارے سمندری راستے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایران پر حملہ ہوا ہے حقیقت میں ایسٹ پر حملہ ہوا ہے, پورے ایشیا پر حملہ ہوا ہے, پورے جہان اسلام پر حملہ ہوا ہے, امت مسلمہ پر حملہ ہوا ہے. وہ سب کی نیابت میں لڑ رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو سپورٹ کریں. جیسے پاکستان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جب پاکستان پر اٹیک ہوا اسرائیل انڈیا کے ساتھ تھا, امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ تھا, چپ تھے. جب دیکھا کہ آگے کچھ نہیں کر سکتے تو ناکام ہو رہے ہیں تو فوراً آگے جی سیز فائر کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ, پاکستان کی عوام کے رہے اس وقت مظلوموں کے ساتھ ہے ظالموں کے مقابلے میں. دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل جو ایک ظالم رجیم ہے, اللیجیٹیمیٹ رجیم ہے, اس کے خلاف اور امریکہ کے خلاف پاکستان کے عوام میں نفرت پائی جاتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام بہت بابرکت اور بہت آگاہ ہیں, اور ہماری حکومت نے بھی جو یونائٹڈ نیشن کے اندر سٹینڈ لیا ہے. آج جو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر اس کا اجلاس ہو رہا ہے وہ پاکستان, چین اور روس کے مشترکہ ڈیمانڈ پر ہو رہا ہے. تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جیسے پاکستان پر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم سارے اکٹھے تھے, ایران پر بھی جب اٹیک ہوا ہے تو ہم سارے اکٹھے ہیں, پاکستان کے عوام سب ہم اکٹھے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری آنی ہے, پاکستان کی. وہ چھوٹے چھوٹے ملک بنانا چاہتا ہے, چھوٹے چھوٹے سٹیز کی طرح کنٹری تقسیم کرنا چاہتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ایران کی عوام کھڑی ہے, وہ دلیر لوگ ہیں. پہلے بھی 8 سال ان کے خلاف عالمی جنگ تھی, وہ نہیں ہارے, 1 انچ اپنی زمین قبضہ نہیں کرنے دی. آج تو وہ بہت طاقتور ہیں, اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ مظلوم جیتیں گے, اور عالمی استکباری قوتیں جو ظالم ہیں, جو ایٹم بم مارتی ہیں, جو قاتل ہیں. آپ دیکھ لیں گزشتہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر ابھی تک انہوں نے کروڑوں انسانوں کو, بے گناہوں کو قتل کیا ہے اور کر رہے ہیں. غزہ پہ خاموش ہیں, آج بھی غزہ پہ اس نے اٹیک کیا, اسرائیل نے لوگوں کو مارا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جہان اسلام اکٹھا ہو, مسلمان اکٹھے ہوں, مسلمان کنٹریز اکٹھے ہوں, تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے. شکریہ. عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات, میں بالکل مختصراً اپنی بات کروں گا. علامہ صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو دوسری گلف وار ہوئی تھی اس وقت ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا شوشہ بش نے اور بلیئر نے شروع کیا تھا, اور اس مفروضے پہ پورے عراق کو تباہ کیا گیا تھا اور مشرق وسطیٰ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی خطہ جو ہے 20 سال بعد 25 سال بعد وہ ابھی تک نہیں سنبھلا. نمبر 1. نمبر 2, ایران کے اوپر اسرائیل کا یونیلیٹرل اٹیک یہ ایک تشدد تھا, یہ ایک ٹیرر اٹیک تھا. میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور کئی فوجیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کمانڈ کنٹرول کو, لیڈرشپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا, کیونکہ جنگ بندی میں اور ان چیزوں میں لیڈرشپ ہی کام آتی ہے. سو لہٰذا یہ اسرائیل کا ایک ٹیرر اٹیک تھا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو سلجھانے کی طرف جانا چاہیے, یہاں پہ امن آنا چاہیے. خطہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ اور مزید آگے بڑھے. میں مختصراً آپ کو ایک بار پھر, وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز دہراتے ہیں تو ان لوگوں کے ذہن میں آتی ہے. آپ کو میں کئی فگرز بتا دیتا ہوں. دنیا میں خواتین و حضرات اس وقت جو تیل کا ذخیرہ ہے وہ 1.2 ارب بیرلز ہے تیل کے. اس پہ جو روزانہ کی مانگ ہے یا جو کنزمپشن ہے دنیا میں وہ تقریباً آپ کی 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل دن کی ہے. جو آپ کی پیداوار ہے تیل کی وہ تقریباً آپ کی 8 کروڑ 20 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. اس پہ ایران کا حصہ 35 سے 40 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. اور جو آپ کو میں نے کنزمپشن اور ٹوٹل ذخیرے کی ویلیو بتائی ہے, تو دنیا میں خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو تیل کا جو ریزرو یا ذخیرہ ہے وہ آپ کا 12 دن سے زیادہ نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے ہم نے منسٹر فائنانس, سیکرٹری فائنانس اور پیٹرولیم کے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کوئی خاطر خواہ ہمیں جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم سوچ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ متبادل رستے دیکھ رہے ہیں. تو متبادل رستہ مجھے دکھا دیں. خدا نہ خواستہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جاتا ہے تو ہم لوگ درہ بروغل سے تاجکستان سے کیا تیل یہاں پہ لائیں گے, یا پھر انڈیا کے ساتھ تو آنے سے رہے, اور ہندوستان بھی جو ہے وہ اس کا بھی تیل ادھر سے ہی آئے گا. جاپان تک سارا تیل تو ادھر سے آتا ہے مشرق وسطیٰ سے. سو لہٰذا یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کا سعودی عرب کا جو دہران اور دمام اور یہ ایریاز ہیں جو ایسٹرن سی بورڈ ہے, سب سے بڑے دنیا کے آئل ویلز وہاں پہ موجود ہیں.
تو ان کی آمد و رفت آپ کی یو اے کی، آپ کی کویت کی، آپ کی عراق کی، آپ کی ایران کی، یہ جتنے تیل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، وہ سارے کے سارے یہاں سے نکل نہیں سکیں گے. نہ صرف تیل بلکہ گیس بھی، ایل این جی جو ہے، ساری سپلائی چین ٹوٹ جائے گی اور دنیا کی معیشت اس کو بہت بڑا کڑا ضرب لگے گا. آخری بات یہاں پہ میں کروں کہ ہماری فائنینس کمیٹی میں ہم نے ایک چیز اٹھائی کہ وہ دکھا رہی تھی یہ انسٹالڈ گورنمنٹ کے جی ہم لوگ ماڈلنگ کے ذریعے، عالمی بینک نے اور باقی اداروں نے ہمارے ساتھ ماڈلنگ کی ہے اور آپ کا اسٹیٹسٹیکل اور فائنینشیل ماڈلز ہیں کہ معیشت جو ہے کس طرح بڑھے گی. آج ہم نے کل بڑے زور لگایا اور ہم نے کہا کہ ان ایکسپرٹس کے سامنے ہمیں بٹھایا جائے کیونکہ ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں فائنینس کے حوالے سے. آج 9 بجے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی ایم ایل اے 6-7 ہم لوگ تھے اور ورلڈ بینک کی ٹیم تھی اور منسٹری آف کامرس کی تھی. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ ایکسپرٹس کو تو جو آپ سوال دیں گے وہ جواب دیں گے. لب لباب جس وقت ہم نے اس ماڈل کا پوچھا تو کہتے ہوتے ہیں جس کے اوپر حکومت یا یہ انسٹالڈ رجیم اپنا سارا انحصار کر رہی تھی کہ جی گروتھ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، آپ کی معیشت کیسے بڑھے گی. وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اس ماڈل میں جو فلاز ہیں، جو خرابی ہیں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ سٹیٹک ماڈل ہے، ساکن ماڈل ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ بنیاد کہاں سے ڈیٹا لے رہا ہے؟ وہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس سے. او بھائی ہم لوگ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس خچروں کی تعداد دکھا رہا ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اضافہ، مال مویشی ڈنگروں کی تعداد میں 36 لاکھ اضافہ، آپ کی کپاس کی فیل، چاول، آپ کا گنا، آپ کا ویٹ جو ہے ساری کی ساری فصلیں فیل، آپ کا لیبر فورس سروے نہیں ہوا. تو وہ ڈیٹا جو بیورو آف سٹیٹسٹکس کا ہے وہ تو آغاز ہی یہیں سے، شروعات ہی اس کی فالٹی ہے. اور جو بین الاقوامی ایجنسیز بھی وہ ڈیٹا اٹھاتی ہیں اس کی بنیاد پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہے جو خود ہی فالٹی ہے. تو آپ ایک چیز کہتے ہوتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. آپ ایک سوال، ایک سسٹم، ایک آپ کا زنگ آلودہ سسٹم یا مشین ہے، اس پہ کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا. سو لب لباب یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت یا پھر یہ امپورٹڈ رجیم کہہ رہی ہے کہ جی ہماری ایکسپورٹس گرو کریں گی، کہاں سے کریں گی؟ وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہی نہیں انہوں نے ڈالا. ٹیرف سٹرکچر وہ کہتے ہیں جی امریکہ میں ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. امریکہ میں بہت پاورفل ٹیکسٹائل لابی موجود ہے جو ٹیرفز بڑھا رہی ہے. وہ نہیں الاؤ کر رہے کہ آپ کے ڈیولپنگ کنٹری سے ٹیکسٹائلز وہاں پہ آئیں. وہ تو ٹیرف بڑھانے کے چکر میں ہے. تو یہ کیسے لے کے جائیں گے؟ وہاں پہ پبلک ایکشن کمیٹیز اس کو کہتے ہیں، پیکس اور سپر پیکس، ان کی بہت سخت لابیز ہوتی ہیں. تو ان کے لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے جو ماڈلز اور جو مفروضوں پہ یہ ساری بات کر رہے ہیں، بات وہی ہے کہ یہ ٹوٹل ایک آپ شو بازی سمجھ لیں، یہ ٹوٹل الفاظ کا ہیر پیری ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے. سب سے پہلی چیز اور آخری بات میں کر کے اجازت لوں گا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ تقریباً 6500 ارب کا ہے اور یہ لوگ اٹھائیں گے جناب بینکوں سے آپ کے لونز 6300 ارب روپے کے. 97% بجٹ خسارہ یہ آپ کے بینکنگ سیکٹر سے اٹھائیں گے. تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ پیچھے آپ کے پاس گروتھ کے لیے آپ کو انڈسٹری یا زراعت کو بڑھانے کے لیے آپ کے بینک تو سارے کا سارا قرضہ دے رہے ہیں حکومت کو. آپ کو محنت کشوں کو کیا دیں گے اور آپ کی صنعت کو کیا دیں گے؟